فرمایا کہ عباس میں جہاں ہاتھ کا اشارہ کروں نا وہاں رک جانا، اور جب آواز بلند کروں نا پھر آ جانا۔ جی ماں، یہ کیا اتباع ہے؟ جہاں ہاتھ کا اشارہ کروں وہاں رک جانا، جہاں آواز بلند کروں وہاں آ جانا۔ حسین دربار کے دروازے کے سامنے پہنچے، ہاتھ بلند کیا، جہاں پیر تھے عباس کے وہیں رک گئے، عباس کے پیر رکے، سجاد کے رکے، سجاد کے رکے، سارے بنو ہاشم کے رکے۔ حسین دربار میں داخل ہوئے، اس نے کہا خط آیا ہے۔ میرے مولا نے فرمایا خط کی تحریر کو میں قلم کی نوک سے نکلنے سے پہلے جانتا ہوں، اسے ہاتھ بھی نہیں لگانا چاہتا، تو نے مجھے کیوں بلایا؟ کہنے لگا بیعت کا سوال ہے۔ مولا نے فرمایا میرے جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ کیا ایک فکرہ جو ذاکرین چھوڑ جاتے ہیں۔ میرے مولا حسین بادشاہ نے دربار میں بتاؤں ناز کس بات پہ کیا؟ فرمایا بیعت مانگنے والے کو پتہ نہیں میں بطول کا بیٹا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حسین یہ کہہ کے پلٹے، بڑی جلدی کر رہا ہوں، جب پلٹے تو مروان بیٹھا تھا، اس نے اشارہ کیا، یہ اشارہ تھا، پتہ نہیں اب یہ اشارے کون کون کرتا ہے، یہ اشارہ تھا۔ پلٹے ہوئے حسین نے اشارہ دیکھا، کیوں نہیں ہے مصائب میں فضائل کے سرچشمے؟ پلٹے ہوئے حسین نے وہ اشارہ دیکھا اور حسین پھر پلٹے اور فرمایا یا ابن الزرقاء۔ کیا بات ہے، حسین اپنا تعارف اپنی ماں کے حوالے سے کروا رہے، ان کا تعارف ان کی ماں کے حوالے سے۔ فرمایا یا ابن الزرقاء، اور نیلی آنکھ والی کے بیٹے، کس کی جرت؟ جیسے ہی حسین کی آواز بلند ہوئی تو عباس نے دروازہ نہ رہنے دیا، فرش بنا دیا۔ عباس اتنی تیزی سے آگے بڑھے کہ حسین کو سینے پہ ہاتھ نہ رکھنے پڑے۔ شبیر حسین کے اتنے قریب ہوئے کہ سینہ سینے سے لگا۔ حسین نے عباس کو روکا کیسے؟ یہ فکرہ سمجھ گئے، آپ شام تک روئیں گے۔ حسین نے عباس کے کان میں ایک اسم کا، ایک نام کا دم کیا، عباس کی آنکھوں سے آنسو شروع ہو گئے، پیر رک گئے۔ جانتے ہو وہ نام کیا تھا؟ حسین نے عباس کے کان میں کہا یا سکینہ۔ جزاک اللہ، مرحبا مرحبا، آباد رہو، تیری جوانی سلامت ہو۔ یا سکینہ، وہیں پہ میرے مولا عباس کے پیر رک گئے۔ ضبط کا عرش عباس، ہائے تیری جوانی ہو گئی، ضبط کا عرش عباس حسین بادشاہ کے ساتھ گھر میں داخل ہوئے، سر جھکا کر بہن کے حجرے میں آئے اور آ کے بہن کے پیروں میں بیٹھ گئے، ہاتھ رکھا، فرمایا عباس تو نے وعدہ پورا کر دیا، جیسے حسین لے گئے تھے نا ویسے لے آئے۔ عرض کی شہزادی معافی اس بات کی نہیں مانگ رہا ہوں، معافی اس بات کی مانگ رہا ہوں میں تھا اور کوئی حسین سے زور سے بولا۔ جزاک اللہ، مرحبا مرحبا، آوازیں بلند رکھو۔ حسین بادشاہ نے فرمایا نہیں سیدہ، میرا حکم تھا، جیسے میں نے حکم دیا ویسے تعمیل حکم ہوگی، بس ازادارو۔ پھر حسین اور شہزادی اپنے حجرے میں بیٹھے، لشکر ترتیب دیے، اپنے اپنے لشکر ترتیب دیے، ایک ایک دو دو فکرے میں حسین اور شہزادی کی فوجوں میں سے پڑھتا ہوں، اللہ کرے میں سمجھا سکوں۔ میرے مولا حسین نے فرمایا میں 2 بازو دوں گا کربلا فتح کے لیے۔ شہزادی فرماتی ہیں میں تمہیں بچانے کے لیے 128 بازو دوں گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، آباد رہو، سلامت رہو، میں 128 بازو دوں۔ حسین ایک فکرہ اگر سمجھ میں آ گیا میں بیٹیوں سے دعا لے لوں گا۔ حسین آواز دے کے کہتے ہیں میں ایک صحرے کے پھول لوں گا،
شہزادی فرماتی ہیں تو چند لمحوں میں صحرے کے بھول دے گا، میں ایک دلہن کا جہیز دوں گی جسے 9 لاکھ فوج 3 گھنٹے لوٹتی رہے۔ ہاتھ پیارے نہ کرو بھائی، ہاتھ پیارے نہ کرو۔ جزاک اللہ، مرحبا مرحبا۔ نہیں پڑھتا ساری فوج۔ حسین نے کیا کہا، شہزادی نے کیا کہا؟ حسین نے آخری فقرہ سنا اس باپ کا، اس کے بعد مصائب پڑھتا ہوں۔ حسین فرماتے ہیں میں وہ سر دوں گا جسے ماں چومتی تھی، میں وہ سر دوں گا جسے ماں چومتی تھی۔ آواز دے کے شہزادی کہتی ہے میں وہ چادر دوں گی جسے بابا۔ تمہاری جوانیاں سلامت رہے ہوئے، یہ گریہ ہی سلامت، یہ گریہ نصیب ہو ہمیشہ، اپنے غم میں کبھی نہ رو، اپنی ماؤں کو نصیب ہو۔ اور جن ترتیب دی دی ایک فقرہ اور سنیں۔ حسین فرماتے ہیں میں ایک 6 مہینے کا لال اور اس کا گلا دوں گا۔ شہزادی فرماتی تیرے 6 مہینے کے لال کو تیر لگے گا، کربلا میں دفن ہو جائے گا۔ میں ایک 3 سال کی مجاہدہ دوں گی جس کا گلا کربلا سے شام تک رسی سے کٹتا رہے گا۔ جزاک اللہ، مرحبا۔ جی جی جی، میں نوکردار ہے، سلامت رہو یار، آباد رہو، فقیر کے دربار میں بیٹھ کے عزاداری کر رہے ہو، بس عزادار ہو۔ جی بسم اللہ، میں ایک 3 سال کا گلا دوں گی جو ایک دن نہیں 1450 میل سارے رستے کٹتا رہے گا۔ اور میں اس شہزادی پہ ایک فقرہ یہاں کہنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے اس سے آگے نہ پڑھوں۔ اس شہزادی کا نام سکینہ نہیں بابا جی، اس شہزادی کا نام فاطمہ ہے، حسین سکینہ کہتے تھے۔ اور عزادارو اور میری بہنوں بیٹی جو ساری زندگی حسین سکینہ کہتے رہے اور شام تک شمر فاطمہ سمجھ کے مارتا رہا۔ آج سر پہ رکھو، سینے پہ رکھو، یہ ماتم کے دن ہے، آج 2 محرم تو تمہاری مجلس ہو گئی۔ بس عزادارو لشکر ترتیب دیے گئے، لشکر ترتیب دیے گئے، لشکر ترتیب دیے گئے۔ ایک فقرہ آخری سن لو، کل پھر یہیں سے شروع کروں گا۔ لشکر ترتیب دیے گئے۔ حسین آواز دے کے کہتے ہیں سیدہ میں ایک بیٹی چھوڑ جاؤں گا۔ حسین کیوں؟ فرمایا مجھے نانا سے بڑا پیار ہے، نانا کو اپنی بیٹی سے بڑا پیار ہے، میری بیٹی بالکل نانا کی بیٹی ہے، میری بیٹی بالکل نانا کی بیٹی ہے۔ جب میں چلا جاؤں گا نا، میں نہیں چاہتا میرے نانا کی قبر کا دیا بجھے، میں بیٹی چھوڑ کے جا رہا ہوں، میرے نانا کی قبر پہ دیا جلایا کرے گی، نانا کی قبر پہ دیا جلایا کرے گی۔ شہزادی آواز دے کے کہتی حسین آپ ایک بیٹی چھوڑ کے جائیں گے؟ میں اس ایک بیٹی کی حفاظت کے لیے 2 بیٹیاں چھوڑ کے جو سغرا کے ساتھ قبر رسول پہ جایا کریں گی۔ حسین نکلے، حسین نکلے۔ بس آخری فکر ہے مجھے، میں اس سے آگے نہیں پڑھ سکتا۔ اب شبیر کسی خیمے میں نہیں گئے، اب حسین آ گئے 6 سال کی بیٹی کے خیمے میں، پر حجرے میں آ گئے۔ حسین حجرے میں آ کے آواز دے کے کہتے فاطمہ صغرا آ میرے زانوں پہ بیٹھ۔ آ میرے زانوں پہ بیٹھ۔ شہزادی آ گئی، بابا کی گود میں بیٹھی، آواز دے کے کہتی ہے بابا آپ پہلے بھی بڑا پیار کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں، بس آخری لفظ ہے، پتہ نہیں آپ کتنا روئیں گے، آپ پہلے بھی بڑا پیار کرتے ہیں۔ حسین فرماتے میں پیار بڑا کرتا ہوں بیٹی، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جس کے بغیر حسین نہیں رہتے تھے نا، اسے دین کے لیے چھوڑ کے جا رہے، اسے ولایت کے لیے چھوڑ کے جا رہے۔ شہزادی آج پیار کا رنگ بدلے، بابا آج کیوں بدلے؟ دارین کون بندہ جو ماتم نہیں کرے گا؟ حسین فرماتے پہلے کچھ دینے آتا تھا، آج کچھ لینے آیا۔ شہزادی صغرا آواز دے کے کہتی بابا مانگے کیا مانگ رہے ہیں؟ حسین کہتے ہیں مجھے بابا کی ولایت کے لیے تیرا اکبر چاہیے۔
کی ولایت کے لیے. جزاک اللہ. مرحبا مرحبا. حوالے جی ماتمی جوانوں سر پہ ہاتھ رکھو. کوئی بندہ ہاتھ سینہ پیارا نہ کرے. مجھے بابا کی ولایت کے لیے تیرا